ویلکم بیک جی. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان. اور اگر ہم بات کریں کہ آج کل کے اس دور کی, تو آج کل کا جو دور ہے وہ اتنا تیز ہے توثیق کہ ہم سب ایک ریس میں ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب ایک کامیابی کی ریس میں ہیں. اور میں کہوں گی کہ ایک بہت غلط بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ بھی یہ پریشر ڈال دیا. جی ہاں بالکل, لیکن میں تو بالکل اس ریس کا حصہ نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں چاہے میں کچھوا ہوں, چاہے خرگوش ہوں, میں تو درخت کے نیچے سستانا چاہتا ہوں. چاہے کچھوا جیت جائے, خرگوش جیت جائے, میں تو اپنے ٹائم سے اپنی منزل تک پہنچوں گا, کیونکہ میرا آپ کو پتا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. گیس کریں کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ گیس کریں. اپنے آپ کے ساتھ. اپنے آپ کے ساتھ. اور ہمارا تو سکسیس کا بھائی یہی معیار ہے کہ ہمارا پچھلا دن آج کے دن سے پیچھے ہو, یعنی آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. لیکن باہرین کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر وسیم احمد جو کہ ایک اسکالر ہے, اور حال ہی میں ان کی کتاب آئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر سکسیس کیا ہے. یعنی ایک سکسیسفل انسان, ایک سکسیسفل انجینئر, ایک سکسیسفل بزنس مین, ایک سکسیسفل شیف, ایک سکسیسفل ٹیکسی ڈرائیور کیا ہے, وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. ایک سکسیسفل طالب علم کیا ہے, یہ ڈیفائن کیا ہے ڈاکٹر وسیم نے. گڈ مارننگ, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. اللہ کرے آپ کی جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے ہم دونوں اس پہ پورے اترے, ورنہ یہ کرسیاں تھوڑی دیر میں خالی نظر آئیں. کیسے مزاج؟ شکر اللہ کا. تو سر بتائیے کہ یہ کہانی کیا ہے, سکسیسفل اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے سکسیس کے جو معیار سیٹ کیے ہیں اصل میں وہ معیار ہے نہیں. آپ دیکھیں کہ ڈو دا 1% ڈز ان دا ورلڈ, کہ جو دنیا کس کو یاد رکھتی ہے کہ جو لوگ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, کچھ نام چھوڑ کے جاتے ہیں. کردار کیا ہے کہ اس میں اللہ کی عظمت نظر آئے. اللہ اگر رحمان ہے تو بندہ عبد الرحمان ہو, تو اس طرح کی خوبیاں نظر آئیں. تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں سکسیسفل لوگ ہیں تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 3 کوالٹیز نظر آئیں گی. کہ ان کے اندر وہ 3 کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ ایک ہے ریڈ, جو وہ ریڈ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. the second number is ریفلیکٹ, یعنی جو آپ پڑھتے ہیں. جی, ریڈ سے مراد جو کیا پڑھ رہے ہیں, جو آپ نے پڑھا. اور ریڈ ہے کیا؟ تو ریڈ کیا ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں آپ کے ایررز ان ججمنٹ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں آپ کے اندر نیو آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں, آپ کے اندر کریٹیویٹی آتی ہے. جو C4 کا اس 21st سینچریز کی سکسیس کا جو کانسیپٹ ہے C4 کہ فرسٹ کیا ہے کمیونیکیشن, کہ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز کیا ہے, آپ کے مینرز کیا ہیں, آپ ڈیوٹیفل بھی ہیں اور کریکٹرفل بھی ہیں تو آپ بہت سکسیسفل ہیں. اگر آپ صرف ڈیوٹیفل ہیں اور کریکٹرفل نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو کریکٹر کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. وہ جو 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا, تو ریڈ آپ کے ایررز ان ججمنٹ کم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جوئش کی ترقی کا راز کیا ہے کہ ان کا ایوریج پر اینم جو بک ریڈنگ ہے وہ 72 بکس ہیں. ایک سال میں وہ 72 بکس پڑھتے ہیں. ایک شخص 72 کتابیں. میں تو شرط لگا سکتا ہوں ہمیں سے میجورٹی جو پوری زندگی میں ہم نے 72 کتابیں. اور انفارچونیٹلی جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ جو فلیگ اٹھا کے اقرا کا چل رہے ہیں ریڈنگ کا, تو ان کا ایوریج جو سٹڈی ہے وہ 6 منٹ ہے. وہ 6 منٹ سٹڈیز کرتے ہیں. یہ پورے جتنے بھی ہم 1 ارب سے زیادہ لوگ ہیں نا, اس سے یہ اسٹیٹسٹکس نکالے گے. 6 منٹ کیا مطلب؟ 6 منٹ ایوریج ہے ہماری پڑھنے. مہینے میں, ایک دن کی ہماری 6 منٹ کی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کی آپ نے سال کی بتائی ہے, ہماری منٹ کی بتا رہے ہیں. اب اتنا حساب تو ہمیں آتا ہوتا ہے, ہمارے دن کی نہیں. تو وہ اس وجہ سے کہ ہم زیادہ ہیں اور وہ ہیں بہت کم نا. ہاں, اس لیے بھی ایوریج اور لٹریسی لیول زیادہ ہے, تو اس لیے وہ ایوریج ہماری کم ہوگی. کیونکہ ہمارے پاکستانی کو دیکھ لیجئے تو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف سکول ہیں, جن کو سکول میں ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اور اس وجہ سے بھی ایوریج بہت کم آ جاتی ہے. تو فرسٹ جو چیز ہے سکسیس کی وہ ہے ریڈ, یعنی پڑھنا ہے. جی, اور آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے پڑھنا ایسے ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کریں جیسے آپ اپنے پیرنٹس کا نام انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے ہر ورڈ کو ایسے سمجھ کے پڑھنا ہے. اور اس کے اوپر جو ایک پرنسپل ہے کہ آپ نے اس ہر چیز کے اوپر, ہر لائن کے اوپر آپ نے 7 کویسچنز ڈیولپ کرنے ہیں.
7 سے 8واں سوال کوئی نہیں. ہر لائن پہ؟ ہر لائن پہ، ہر ورڈ کے اوپر جو امپورٹنٹ اس میں ورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے 7 کویسچنس آپ جب ڈیولپ کریں گے تو 7 کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے. جب آپ 7 سے 8واں کویسچن کوئی نہیں ہے، جب آپ 7 کویسچن اس پہ ڈیولپ کریں گے وہ بات آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. تو ریڈ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے کبھی بھی طوطے کی طرح پڑھ نہیں دینا اپنے کہ رٹا لگا لیا اس کو سمجھنا ہے، اور ہر پیراگراف ہر بات کے اندر آپ نے کوئی سوال اٹھانا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا. میکسیمم 7 کویسچنز آپ کریں گے تو وہ یاد ہو جائے گا، وہ لائن آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. کوئی چیز بھی یاد کرنے کے لیے آپ کو میکسیمم جو ہے وہ 8 سیکنڈز چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا 8 سیکنڈ چاہیے. پر اللہ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ ایوری 6 سیکنڈز میں ایک تھاٹ آپ کے ذہن میں آتی ہے. ریئلی؟ جی. اب آپ نے جو ورک آؤٹ کرنا ہے بندے بندے پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، مطلب جی میں اور فاطمہ جو ہے ملا کے میرا خیال ہے 60 کو سیکنڈ کے اندر ایک بات سوچ سکتے. تو اور اللہ نے انسان کا ذہن ایسا بنایا کہ آپ ایک ٹائم پہ 7 چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ جو موبائل نمبر ہے آپ دیکھیں ساری دنیا میں 4 اس کے کوڈ ہیں اور 7 اس کے ڈیجٹ ہیں. اچھا اوکے. اور بچے کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا یہ بھی 1 to 7 کی ایج کے اندر ہوتی ہے. آپ اس کو 1000 لینگویجز سکھا دیں وہ اس میں وہ سیکھ لے گا. پہلے 7 سال بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. یہی تو کہا جاتا ہے کہ جو تربیت بھی ہے وہ آپ نے جو شروع کے انیشیل ایئرز میں بچوں کو جو دے دی ہے وہ آپ کہیں کہ بس آپ نے وہ ایک بلڈ کر دی ہے. 7 سال کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. اور بچے کو اس کی ذات میں بڑا کریں. ہم کیا کرتے ہیں ان کو ٹیگز دے دیتے ہیں کہ یہ اپنے دادا ابو کی طرح لگتا ہے، یہ اپنی پھپھو کی طرح خوبصورت ہے. تو وہ پھر جب یہ باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے آئی ایم لٹل دادا ابو، آئی ایم ہیرو. پھر وہ دوسرے کو کہتے ہیں آگے سے ہٹیں. تو بچے کو اس کی ذات میں، اس کی شخصیت میں اس کو بڑا کریں اور اس کو ٹرو ویلیوز دیں. کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اس کے لیے پہلی درسگاہ جو پہلی اکیڈمی ہے وہ تو ماں کی گود ہے. تو ریڈ کے بعد ڈاکٹر صاحب دوسری چیز ہے ریڈ کے بعد ریفلیکٹ، کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے، جس کو آپ عمل بھی کہہ سکتے ہیں. کہ آپ رول ماڈل بنیں کہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ آپ کی شخصیت میں نظر آئے. بالکل ٹھیک. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے وہ ہے بولڈ ایکسپیریمنٹس. ٹھیک ہے. کہ آپ نے یہ جو پڑھا ہے اس کو آپ نے سمجھ بھی لیا، وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر آپ نے سارے ایکسپیریمنٹ کیے. آپ دیکھیں بل گیٹ کو دیکھیں، ایلن مسک کو دیکھیں کہ بل گیٹ نے جتنا اپنی ساری زندگی میں کمایا ہے ایلن مسک نے 1 سال میں کما لیا. تو ایسا اس نے بولڈ ایکسپیرینس کیا کیا؟ اس نے راکٹ بنائی، پرائیویٹ راکٹ کی کمپنی بنائی، وہ نیو آئیڈیاز لے کے آیا، الیکٹرک کارز کو لے کے آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس نے کمال کر دیا. اس نے ایسا کمال کیا کہ آپ دیکھیں کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں انہوں نے ایک چپ بنائی ہے جس کو کہتے ہیں نیورا لنک. اچھا. نیورا لنک میں یہ ہے کہ یہ 4 گھنٹے کی سرجری ہے، روبوٹک سرجری ہے. ٹھیک ہے. تو 4 گھنٹے میں پوری دنیا کا جو ڈاکٹروں کا جو نالج ہے وہ ایک چپ میں ڈاؤن لوڈ کر کے 4 آورز میں آپ کا بچہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں تھرو نیورا لنک. 6 سال جو آپ راولپنڈی میڈیکل کالج اور نشتر میڈیکل کالج میں جانے کی اور آغا خان مطلب ضرورت نہیں ہے. اب جو 4 گھنٹے میں فاطمہ ڈاکٹر بن سکتی ہیں. یہ اس ٹیکنالوجی کو کہا گیا ہے یہ برین کمپیوٹر انٹرفیس ہے. ڈاکٹر صاحب نہ ڈرائیں پلیز. جی. اور اس میں یہ نہ صرف ڈاکٹر، یہ انجینئرز، جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ ممکن ہے. کیونکہ اس پہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، دل میں نہ جانے کہاں سے آتی ہے. Who sent the thought؟ تو جیسے ایک سیڈ جو ہے، ایپل کا سیڈ لے لیں، ایک سیڈ کے اندر اللہ نے پورا پروگرام رکھا ہے کہ اس میں اتنے ایپل لگنے ہیں، یہ کلر ہوئے گا، جوسز یہ ہوں گے، اتنے لیوز ہوں گے، ایوری. اور اس لال رنگ کا سیب ہوگا یا سبز رنگ کا سیب ہوگا، وہ اس کے اندر پورے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، وہ اس کے اندر پنہا ہے. اس کے اندر وہ پورا پروگرام. اسی طرح اللہ نے انسان کے اندر جس سپرم سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سارا پروگرام رکھ دیا. اب وہ جو پروگرام کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے، ریڈ کر کے ریفلیکٹ کرتا ہے، بولڈ ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.
وہ اور ان تھاٹس کے مطابق پھر وہ آگے انسانیت کا جو واٹ از دا میننگ اینڈ واٹ از دا پرپز آف لائف جو ہے, جو سکسیس کی گارنٹی ہے, اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کر دیتے اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی بہت شکریہ, بڑے زبردست آپ نے صبح ہی ہمیں جگا دیا. لیکن آخر میں ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ میں اور فاطمہ جو شروع میں آغاز میں پروگرام کے بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ تم نے فرسٹ آنا ہے. آپ کے خیال میں ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک سکسیزفل اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ہٹ کے سوچے, جو C4 کا جو کانسیپٹ اب 21 سینچریز میں لے کے آئیں. دیکھیں, آپ اور میں جس دور میں پیدا ہوئے وہاں پہ ہمارا مقابلہ تھا انسانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. آج ہمارے بچوں کا مقابلہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ, مشینوں کے مشین ساتھ. لرننگ کے ساتھ, روبوٹکس کے ساتھ. بالکل. تو اب ہم نے بچوں کو اس کے مطابق تیار کرنا ہے. اب دیکھیں کہ سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کا مائنڈ جو ہے وہ فل ہے, بھرا ہوا ہے, کیونکہ اس کے پاس جو ایک ڈیوائس ہم نے اس کو دے دی ہے, جو چیزیں لیپ ٹاپ ہیں, جو گیجٹس آگے ہیں, آپ ان کو دیکھیں کہ 1 کلک کے اوپر فلڈ آف انفارمیشن ہے. تو ہم نے جو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے بچے کے اوپر کہ اس کو مینٹلی سٹیبل کرنا ہے, اس کو پیس آف مائنڈ میں لے کے آنا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں جی, تو وہ ہمیں ایک انوائرمنٹ ملی تھی کامنس کی, سکون ملا تھا, بالکل ٹھیک ہے. اور آج آپ جو بھی ہیں تو آپ نے زندگی میں جو چیلنج ایکسیپٹ کیا اور اس چیلنج کو آپ لے کے چلے, تو آج آپ وہ ہیں جو چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کیا. بہت سارے لوگ بہت سارے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے بہت بڑے چیلنجز ایکسیپٹ کیے. ہمارا سب سے جو اہم بات ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ہم ڈراتے ہیں, ٹھیک ہے, دا فیئر ٹیکنالوجی ہم گھر میں ڈیولپ کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا. جی, تو چیلنجز جو ہوتے ہیں یہ مینٹرز ہوتے ہیں, یہ گرو ہوتے ہیں, یہ آپ کو بنانے کے لیے آتے ہیں. تو جتنا بڑا چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کیا زندگی میں, آج آپ اتنے بڑے انسان ہوں گے. تو ہم جب چیلنجز آتے ہیں تو ہمیں ڈرنا سکھاتے ہیں. تو ہم ویسے بھی ڈری ہوئی قوم ہیں, اور جو ڈری ہوئی قوم ہوتی ہے اس کے گولز نہیں ہوتے. تو ہم بچوں کو گول سیٹ کرنا نہیں سکھاتے. دیکھیں, بچوں کو ہمیشہ سکھائیں, جو ہمیں بچپن میں یہ بات نہیں سکھائی گئی کہ میک دا 2 لسٹ, 2 لسٹیں بنائیں. دا تھنگز ان یور ہینڈ, جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, محنت کرنا, ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا, سچ بولنا, دیانتداری سے کام کرنا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور دا تھنگز ناٹ ان یور ہینڈ, جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں, تو جو آپ کے اختیار میں ہے اس پہ آپ محنت کریں, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جس کے اختیار میں ہے اس کے پاس چھوڑ دیں اس کو. ہم اپنی فل انرجیز, اپنا فل پوٹینشیلز ان چیزوں پہ ضائع کر دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. واہ جی واہ, ڈاکٹر صاحب کی باتوں کا بڑا مزہ ہے. ڈاکٹر وسیم, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بتانا ہے کہ ڈاکٹر وسیم احمد کی باتیں آپ کو کیسی لگیں, اور کیا آپ ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں, کوئی اختلاف کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں. یہ صبح رائزنگ پاکستان میں ڈاکٹر وسیم نے آ کے تو ہمارے جو سکسیس کے معیار اور بچوں کے تربیت کے حوالے سے بڑا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آل دا بیسٹ, تھینک یو ویری مچ. ہم چل کے لیں گے چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ذرا کرکٹ کھیلیں گے. سید محمد اویس ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے رائزنگ پاکستان کے بہت ہی پرانے ساتھی اور کرکٹ ایکسپرٹ ہیں. ذرا اب تک کے ICC ورلڈ کپ مینز کا جو سین آن ہوا ہے اس وقت انڈیا میں, اس کو ذرا اوور ویو اس کا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور فیوچر پراسپیکٹیوز کیا ہے پاکستان کے. انڈیا کے ساتھ میچ بھی آ رہا ہے سیٹرڈے کو. لیٹس ہیو اے بریک, ابھی ملتے ہیں.